ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. یہ سورۃ القریش بھی مکی سورت ہے اور 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ القریش میں ارشاد فرماتے ہیں لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، پس اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور بدامنی سے، خوف سے انہیں محفوظ رکھا۔ سورۃ القریش کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سورہ فیل الم ترى کی تفصیلی گفتگو سنی تھی، اس میں سب سے آخری بات یہی عرض کی گئی تھی کہ اصحاب فیل کے ہاتھی والوں کے عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی۔ ویسے ہی بیت اللہ کی وجہ سے عظمت تھی، اور جب یہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا، یعنی ابرہہ کے ہلاک ہو جانے کا واقعہ پیش آیا، تو اس واقعے کے جب پورے عرب میں شہرت ہوئی، اعتراف و اکناف میں، تو اس واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں اور اعتراف و اکناف کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی، اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کی طرف سے خود حق تعالی شانہ نے ان کے دشمن کو، ابرہہ کو ہلاک کر دیا۔ تو اس عظمت کا اثر یہ تھا کہ قریش مکہ مکرمہ کے مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے، اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا، کوئی اور سفر کرتا اسے لوٹ لیا جاتا، لیکن قریش کا ایسا اکرام ہوا اس واقعے کے بعد کہ وہ سفر کرتے تو ان کا ہر جگہ اکرام ہوتا، ان کے قافلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسی سفر کا ذکر اس سورۃ مبارکہ میں لإیلاف میں کیا گیا ہے۔ عام طور پر قریش مکہ 2 سفر کیا کرتے تھے کاروبار کے لیے، ایک ان کا سفر یمن کی طرف ہوتا تھا اور ایک ان کا سفر شام کی طرف ہوتا تھا۔ یمن یہ گرم علاقہ ہے، تو ٹھنڈی میں قریش یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اور شام ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمی میں قریش مکہ شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں سفر میں یہ ہر قسم کے خطرات سے جو محفوظ رہتے تھے، اسی کا ذکر اور اس نعمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قریش میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کی آسانی کو بطور خاص اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیا ہے، جیسے کہ گزشتہ تفصیل میں، اور میں نے اس کی ابتدا میں بھی عرض کیا کہ اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ سردی اور گرمی کے 2 سفروں کے عادی تھے، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ رحلۃ الشتاء والصیف سے یہ بات بتلا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد تھا جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی، وہاں باغات نہیں تھے جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکے۔ بیت اللہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرما، وارزق اہلہ من الثمرات، اور باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لائے جائیں، یہ دعا فرمائی تھی۔ بہرحال یہاں پر کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی، اس لیے قریش مکہ سفر کرتے تھے اور وہاں سے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اور آگے آسانی کا معاملہ یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں سفر کی زحمت سے بھی ان کو بچایا، اور یمن
اور شام کی طرف جو ان کا سفر ہوتا تھا، یمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ خوشحالی پیدا کی کہ یمن والے خود جدہ آ کر اپنی چیزوں کو فروخت کرنے لگے۔ تو مکہ والے قریش ان 2 طویل سفروں کے بجائے صرف 2 منزل پر جا کر جدہ سے اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے تھے۔ اسے بھی حق تعالیٰ نے اپنے انعام کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ لإیلاف قریش گویا مانوس تھے، عادی تھے سفر کے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کے سفر کی بھی اور گرمی کے سفر کی بھی ان کو عادت تھی، شتاء سردی کا موسم، صیف گرمی کے موسم کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سفر کی آسانی اور سفر کا اکرام، اور پھر آگے وہ دونوں سفروں سے مستثنا کر کے جدہ اللہ نے تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کا جو سامان کیا، اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب تو تمہارے ذمے بہت ضروری ہے کہ تم اس بیت اللہ کے گھر کی مالک کی عبادت کرو جس کی وجہ سے تمہارا یہ اکرام ہو رہا ہے اور تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے۔ انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رب البیت ہونے کی صفت کو خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا، حالانکہ اللہ تو ساری دنیا کے رب ہیں، لیکن یہاں رب البیت اس لیے فرمایا کہ یہ کعبہ ان کی ساری برکتوں کا سرچشمہ تھا، جن کی برکتوں سے انہیں یہ ساری چیزیں حاصل ہو رہی تھی۔ پھر فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرمایا جو ایک انسان کے خوشحال رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کہ انسان خوشحال جب سمجھا جاتا ہے جب کھانے پینے کی اس کی ضروریات اسے آسانی سے مہیا ہو اور کوئی دشمن کا اسے خوف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 2 نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی کہ تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور تم سے بدامنی اور خوف کو دور کیا اور تمہیں اس سے محفوظ رکھا۔ تو ان 2 چیزوں کو بھی خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی مان کر زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے دنیا میں امن اور بے خوف و خطر رہنے کا سامان مہیا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اسے امن عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اس سے انحراف کرے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارے، تو اس سے یہ دونوں قسم کے امن سلب کر لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ سے اخیر تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو مامون و محفوظ اور ہر خطرے سے مطمئن تھی، اس کا رزق ہر جگہ سے وافر آ جاتا تھا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کی پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور یہ ان کے کرتوت کی بنا پر تھا۔ اب اخیر میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ سورۃ مبارکہ کی فضیلت کے طور پر اس کا فائدہ عظیمہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی دشمن یا کسی مصیبت کا خوف ہو، اس کے لیے سورہ لإیلاف قریش کا پڑھنا اس سے حفاظت کا بڑا عظیم نسخہ ہے۔ اور بزرگوں نے بھی نقل کیا کہ یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو نقل کر فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے وقت اس صورت کے پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر بلا اور مصیبت کے دفع کرنے کے لیے سورہ لإیلاف کی تلاوت مجرب ہے، یعنی کوئی خوف ہو اور آدمی اس کو بار بار پڑھے تو اس کی برکت سے اللہ پاک خوف کو رفع فرماتے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک، یہ تو قریش پر 2 خاص نعمتیں تھی، گرمی اور سردی کے 2 سفر اور رزق کی فراوانی اور خوف سے حفاظت، اور اسے ذکر کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہماری عبادت کرو۔ ہم پر تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس نعمتوں کے مقابلے پر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر گزاریں تو ان نعمتوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس رب نے اتنی نعمتیں دی، اس رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔